کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے کہا میرے پاس کینیڈا کی اتنی ساری کلپس پڑی ہوئی ہیں اور سمر کینیڈا کا جو ہے نا بے انتہا خوبصورت ہے. تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بہت پیارے پیارے گھر، بہت پیاری پیاری جگہوں کی سیر کراتی ہوں، اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی جو میری ایک فرینڈ کے ساتھ اس کی آپ بیتی ہے. اور اس سے میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری سیکھ ہے. تو میں ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ جو چیز کسی اور کو فائدہ دے یا مجھے پتہ چلے تو وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے، اور اس کو فائدہ ہو تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. تو آپ خوبصورت خوبصورت نظارے دیکھیں اور یہ میری فرینڈ کی سٹوری بھی سنیں. تو یہ میری جو سہیلی ہے، یہ کالج کے دنوں سے میرے ساتھ ان کی دوستی تھی. اسکول میں ہم لوگ ساتھ نہیں پڑھے، لیکن کالج میں پھر ہم لوگ ساتھ پڑھے. تو لیکن یہ کہ دوستی بہت زیادہ ہماری ہو گئی، اور بہت اچھی لڑکی ہے، بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں خوش گفتار اور تمیز دار، بہت زیادہ اچھے گھر کی یہ لڑکی تھی. اور اس جیسے ہی بی اے کے بعد ان کی جو ہے نا شادی ہو گئی، اپنے کزن سے ہی ان کی شادی ہوئی. اور کزن جو تھے ان کے باہر ہوتے تھے، اور شادی کے بعد یہ جو ہے یہ بھی باہر چلی گئی. اور امریکہ میں ان کا جو ہے نا ہسبینڈ جو تھے وہ رہتے تھے، ان کی وہاں جاب تھی، اور خالہ کے بیٹے تھے ان کے. تو خالہ وغیرہ تو پاکستان میں ہی ہوتی تھی، لیکن جو تھے ان کے ہسبینڈ، وہ ان کی جاب امریکہ میں تھی. تو جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے شادی کے بعد لڑکیاں جو ہیں وہ بیاہ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جیسے باہر جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو کچھ عرصے تک تو ہم لوگ یہ آپس میں بات ہوتی رہی. اور ہم لوگ زمانے میں تو خیر وہ بھی نہیں ہوتا تھا، انٹرنیٹ اور یہ چیزیں بہت کم تھیں. لیکن یہ کہ مطلب فرینڈس کے فرینڈز یا کزن سے پتہ چلتا تھا کہ اب اسٹیٹ میں ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ کہ ان کے بھی بچے ہو گئے، اور ہم لوگ کی بھی شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے. تو ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا. پھر کتنا ہی عرصہ گزر گیا کوئی پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ دل میں کبھی کبھی آتا تھا کہ یار وہ اتنی اچھی فرینڈ ہوتی تھی، جیسے اور فرینڈس کا آتا ہے. تو کبھی جیسے تصویریں دیکھنی یا کچھ کالج کی فنکشنز کی، تو دل میں ہمیشہ آتا تھا کہ یار یہ کہاں گئی میری فرینڈ نا. تو اسی طرح اس کو بھی آتا ہوگا. تو لانگ سٹوری شارٹ کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے تو خبریں ملتی رہیں کہ امریکہ میں ہے، پھر ایک بچے کا پتہ چلا، پھر اسی طرح ہم لوگوں کی بھی شادیاں ہو گئی، سب فرینڈس کی سب بکھر گئے، اپنی اپنی زندگیوں میں سب مصروف ہو گئے. تو ایک دوسرے کی یاد تو بہت آتی تھی، لیکن کانٹیکٹ نہیں ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کینیڈا موو کرنے کا. یہ آج سے کوئی 26-27 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں. تو ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم لوگ کینیڈا شفٹ کر جاتے ہیں. ہم نے سارا اپنا سامان اپنا سمیٹا. بچے 2 تھے اس وقت میرے، اور چھوٹے چھوٹے تھے. زید اس وقت 5 سال کا تھا، اور عمر جو تھا وہ 3 سال کا تھا. تو بس ہم لوگوں نے اپنے سامان وغیرہ کو سمیٹا، اور ہم لوگ کینیڈا موو کر گئے. اب 1 سال شاید 2 سال گزر گئے تھے کہ میرے بیٹے کا ایڈمیشن تھا زید کا. تو اس کے لیے میں جب گئی وہاں پہ اسکول، تو اسکول میں جب میں اس کا کرا کے سارا کام شام، تو ہم لوگ جا رہے تھے، تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، میرے نام کسی نے پکارا. میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایسے مجھے لگا کہ ان کو میں بہت جانتی ہوں، اور اس خاتون نے حجاب پہنا ہوا تھا، تو اس لیے تھوڑی سی پہچاننے میں نا مجھے دقت ہوئی. تو جب قریب گئی تو پتہ چلا میری فرینڈ، اور ہم لوگ لپٹ گئے. وہی میری فرینڈ جو تھی اتنی اچھی، اتنے عرصے کے بعد ہم لوگ ملے، اور اتنی خوشی ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اس نے کہا، میں نے کہا تم تو امریکہ میں ہوتی تھی. کہتی ہے نہیں، ہم لوگ کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے. یہاں میرے ہسبینڈ کو کینیڈا میں جو ہے جاب آفر ہوئی تھی، تو ہم یہاں آ گئے. پھر ہمارا امیگریشن ہو گیا. اور کہتی ہے کہ اس نے بولا، کہتی ہے کہ ہمارے گھر آؤ. میں نے بھی کہا، میں نے کہا تم بھی آؤ، ہم لوگ تو ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا یہاں آئے ہیں. تو اس نے کہا اپنے گھر انوائٹ کیا، بہت پیار سے نمبرز ایکسچینج ہوئے. تو بس اس کے بعد ہم لوگ ان کانٹیکٹ آ گئے، اور ایک دن اس نے دعوت پہ بلایا، کہتی ہے میرے گھر آؤ.
تو ہم لوگ گئے اس کے گھر. اب جب ہم لوگ وہاں جا رہے تھے تو یہ اتنا مجھے پتا تھا کہ ایک تو مطلب ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسا علاقہ تھا اس شہر کا جو تھوڑا سا جسے آپ کہہ لیں کہ اتنا افلوئنٹ علاقہ نہیں تھا. مطلب جیسے اسٹرگلنگ ہوتے ہیں نا لوگ، ان کے گھر ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ بلڈنگس ٹائپ کی تھی کوئی. تو وہاں پہ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں پہ اس طرح آ گیا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اس کے ہسبینڈ کی جاب بھی بہت اچھی تھی اور وہ بہت زیادہ مطلب ہائیلی کوالیفائڈ انسان تھے، اور پڑھا بھی انہوں نے باہر سے ہی تھا. اینی ویز ہم ان کے گھر پہنچے تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ ایسے رن ڈاؤن سی تھی. اور جب گھر کے اندر گئے تو مجھے اور بھی احساس ہوا کہ یہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں نا. تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا ہو معاملات، کوئی اس طرح کا کچھ ہوا ہو جس کی وجہ سے اتنا مطلب ان کے پاس اس وقت رہنے کے لیے ان کے جو گھر ہے وہ اتنا اسٹیبلش نہیں ہے. اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے، ماشاءاللہ 4 بچے اس کے، اور ساتھ میں ساس سسر بھی. تو وہ میرے خیال سے 2 یا 3 کمروں کا وہ اپارٹمنٹ تھا، جس میں یہ اپنے ساس سسر، ایک نند کے ساتھ 4 بچے اور یہ خود میاں بیوی یہ رہ رہے تھے اس میں. باتیں وغیرہ ہوئیں، اس نے بہت زیادہ مہمان نوازی کی، بہت پیار سے اور بہت اچھے طریقے سے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بجھی بجھی سی ہے اس کی رنگت، اور اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے. اس وقت تو ضروری بات ہے، پہلی دفعہ میں اس سے ملی تھی تو میں نے نہ ہی کچھ پوچھا، نہ ہی میری عادت ہے کہ میں مطلب خواہ مخواہ کسی کے معاملات میں دخل دوں، نہ ہی اس نے کچھ بولا. ویسے بھی وہ بزی تھی، اور میاں بھی ان کے ذرا بجھے بجھے سے اور کمزور بہت زیادہ، جیسے ہوتا ہے نا جیسے انسان کمزور ہو جاتا ہے، شکل پہ آپ کیا آیا ہوتا ہے. گھر میں بھی تھوڑی فضا جو تھی وہ گھٹی ہوئی تھی، کچھ نیگیٹیوٹی لگ رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہے. بہرحال ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور ہم لوگ گھر آ گئے. لیکن میرے دماغ میں یہ بات جو تھی نا چپکی رہ گئی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ہو رہا ہے. 1-2 دن کے، خیر میں نے اس کو تھینک یو کا فون کیا. 1-2 دن کے بعد اس نے کال کی، تو کال کی بات شات ہماری ہوئی تو خود بخود ہی وہ مطلب بولنے لگی. کہتی ہے ہم لوگ، اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. کہتی ہے ہم لوگ کے امریکہ میں میاں کے میرے، کہتی ہے بہت زیادہ اچھی جاب تھی، اور ہم لوگوں کو بہت زبردست گھر تھا اور بہت خوشحالی تھی. اور ہم کہتی ہے بہت خوش رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، میاں بیوی آپس میں. گھر میں نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی نیگیٹیوٹی، کچھ بھی نہیں. بہت ہی خوش حال ہمارا گھر آنا تھا. اور ہمارا بہت بڑی وہاں پہ کمیونٹی جس میں ہم لوگ موو کرتے تھے، بہت سارے دوست احباب. کہتی ہے پارٹیز ہم لوگ بہت زیادہ، میرے میاں بہت زیادہ شوقین تھے تو بہت پارٹیز کیا کرتے تھے. اور کہتی ہے بس پھر کیا ہوا کہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ گھر میں نا ہمارے یہ جیسے بیمار پڑنے لگے بچے، کبھی بیمار، کبھی ساس سسر بیمار. اور اس کے ساتھ کہتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی باتیں بن جانا. چھوٹی سی بات ہونی تو وہ اس کی بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا وہ لے دے ہونا ہر بات پہ. اور ساس سسر کہتی ہے پہلے، حالانکہ ساس خالہ بھی تھی، کہتی ہے کہ ساس پہلے میری اتنی مطلب پیار مجھ سے کرنا، لیکن اس کے بعد وہ جو تھی نا وہ بالکل ساس بن گئی اور ہر بات میرے شوہر کو بتانی، اور اس کے بعد لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے گھر میں. کہتی ہے کہ میں برداشت کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے، پریگننسیز بھی ساتھ میں ہوتی رہیں، اور اس کی وجہ سے بھی کہتی ہے میں بالکل، میری صحت بھی خراب، یہ وہ. پھر اس کے ہسبینڈ کو کینیڈا میں ایک بہت بڑی جاب کی، بہت بڑی کمپنی کی طرف سے جاب آفر ہوئی. کہتی ہے وہ اتنی اچھی سیلری تھی اور سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ جو ہم امریکہ میں لے رہے تھے اس سے 2 گنا زیادہ تھا سب کچھ نا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو مطلب آپ کی امیگریشن بھی کرا دیں گے. کہتی ہے تو ہم لوگ سارا موو کیا، ہم نے اتنا بڑا سارا سامان لے کے بچوں سمیت، فیملی سمیت ہم لوگ یہاں آ گئے. کہتی ہے مشکل سے 1 سال ہوا تھا. 1 سال کے اندر اندر ان کی جو ہے نا وہ جاب ختم ہو گئی اس کے ہسبینڈ کی. اور کہتی ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی یہاں پہ امریکہ میں کہ کہیں اور کہیں بھی، وہ کہتی ہے پہلے تو یہاں کہیں کی، اس کے بعد پوری دنیا کہتی ہے کہ کہیں جاب مل جائے. کہتی ہے آپ یقین کریں اتنا ہائیلی کوالیفائڈ انسان سب کچھ، اور اس کو کہیں سے بھی جاب کی جو ہے کوئی آفر ہی نہیں ہوئی. اور کہتی ہے کہ ہم لوگ موو بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ امیگریشن ہو رہی تھی اور یہاں کینیڈا کی. اس کے علاوہ بچے اسکول جانے لگے تھے، اور کہیں سے موو کرنا جو ہے نا اس میں بہت پیسہ لگتا ہے. اگر آپ اچھی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کی کمپنی آپ کو دے دیتی ہے سارا ٹی اے وغیرہ، ڈی اے آپ
موو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو پھر تو بہت مطلب مشکل ہے. کہتی ہے جو ہمارے آہستہ آہستہ کہتی ہے جو ہماری سیونگز تھیں وہ ہم لوگوں نے کھا پی لیں. اس میں اس کے سسر جو تھے ان کا بائی پاس ہوا، اور ان کا تو کوئی سٹیٹس بھی اس طرح کا نہیں تھا، تو وہ پورے ان کو خود پے کرنا پڑا. ان کے پاس سسر اور ساس کے پاس امیگریشن نہیں تھی، تو ان کو سارے پیسے خود دینے پڑے. وہ سارے ان کے جو جتنے بھی ان کے فنڈنگز تھی سب کچھ جو ہے نا اسی چیز میں، بیماریوں میں اور ان چیزوں میں لگ گیا. پھر اس کے بعد کہتی ہے وہ نوبت آ گئی ہے اب تو کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ایک بالکل بگنرز لیول کے نا، حتیٰ کہ انہوں نے پیزا ڈیلیوریز بھی کی ہیں اور سیکیورٹی میں بھی جاب کی ہے. پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی جاب مل گئی ہے اور وہ اب جو ہے نا مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے. اور کہتی ہے اس کی وجہ سے لڑائیاں ہماری ہر وقت ہوتی رہتی ہیں. شوہر بہت زیادہ چڑچڑے ہو گئے ہیں، اور کہتی ہے میں بھی بچوں کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے کہتی ہے میں بھی، پھر اوپر سے ساس جو ہے وہ بھی کود پڑتی ہیں لڑائیوں میں کہ میرے بیٹے کو تم نے تنگ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کہتی ہے وہ حال ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا ہم یہی کہتے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے، اور میں نے کہا کہ یار مجھے بتاؤ میں تمہاری کوئی ہیلپ کرا سکوں، کچھ کرا سکوں. اس نے کہا بس دعا کرو ہمارے لیے، اور اب اس میں کون کیا کر سکتا ہے نا. میرے ہسبینڈ کو بھی جب پتہ چلا تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت ہائیلی کوالیفائڈ انسان ہے، یہ کس طرح مطلب ان کو جاب نہیں مل رہی. تو اینی ویز بس بات آئی گئی ہوگی. ہم لوگ پھر کافی دفعہ ملے، میں اور میری فرینڈ. پھر اسی اسنا میں ہم لوگوں کی جو تھی نا، ہم لوگ کو کسی اور شہر میں جاب مل گئی اور ہم کو موو کرنا پڑا. وہ تھوڑا دور تھا وہ جو علاقہ تھا، ہم لوگ وہاں چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ بچے بڑے ہونے لگے، گھر کے کام یہاں وہاں، پھر میں نے جاب بھی کر لی. تو انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے زندگی میں کہ پھر پہلے ہفتوں میں بات ہوتی تھی، پھر مہینوں میں، پھر سالوں میں بات پہنچ گئی. اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا. ہم لوگ وہاں پہ اس شہر میں ہم لوگ تقریباً کوئی 10-12 سال ہم نے گزارے، اور اس کے بعد پھر واپس ہم کو اسی شہر میں آنا پڑا جس شہر کی میں آپ کو بات کروں جہاں میری فرینڈ ہوتی تھی. ہم لوگ جب وہاں آئے تو واپس آئے تو ضروری بات ہے یاد تازہ ہو گئی، وہی فرینڈ کی بھی یاد آئی. اس کے نمبر نکالا، نمبر پہ فون کیا، لکیلی وہ نمبر لگ گیا، اور وہ اتنی خوش ہوئی. کہتی ہے اس نے بھی اپولوجائز کیا، میں نے بھی کہ یار ہم لوگ کانٹیکٹ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ ملتے ہیں نا کہیں. تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ کافی شاپ میں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ملتے ہیں. اچھا میں کافی شاپ میں جا کے بیٹھی تو اتنے میں کیا ہوا کہ شیشے سے سارا نظر آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک لیٹسٹ ماڈل کی نا گاڑی، اور وہ آ کے رکی اس کے پاس، اور اس میں سے میری فرینڈ اتری. اور دیکھتے ہی مجھے ایسا پتہ، جیسے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حالات ان کے بدل گئے ہیں. تو آئی بہت خوش اور بڑے گلے شلے ملی یہ وہ. اور پھر کہتی ہے چلو چلو، پہلے ہم نے کافی، پھر کہتی ہے چلو چلو میرا گھر بالکل قریب ہے. تو پہلے تو میں نے کہا نہیں، لیکن پھر اس نے اتنا انسسٹ کیا تو میں نے کہا صحیح ہے. ہم اس کے گھر گئے. وہاں پہ میں ماشاء اللہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ 3 کار گراج والا گھر، 3 کار گراج والا گھر بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. اور یہ علاقہ جس کے میں آپ کو بات کر رہی ہوں بہت ہی ایفلوئنٹ اور بڑا پوش علاقہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ گئے، گھر اندر سے باہر سے گاڑیاں کھڑی، سب ایوری تھنگ واز ویری نائس. تو میں اتنی خوش ہوئی، میں نے کہا ماشاء اللہ کہ. اور اس کے بعد اس کے علاوہ روشن تھا گھر. پیسے اور ان کو تو آپ چھوڑیں، پہلے والا گھر جب میں گئی تھی نا اس میں لگ رہا تھا کہ کوئی آپ کو جیسے دل دبتا نہیں ہے ویسے مجھے لگ رہا تھا میرا دل دب رہا ہے وہاں پہ. لیکن یہ بڑا پر رونق اور بڑا خوبصورت. اور یہاں پہ بڑی ہم لوگ سنیکس وغیرہ کھلائے اور باتیں شاتیں ہوئی. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ مطلب سب ٹھیک ہو چکا ہے. تو اس نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا، اور میرے شوہر کو بہت اچھی یہاں پہ جاب ملی ہے. اور کہتی ہے تو میں نے کہا یہ مطلب کس طرح جاب؟ کہتی ہے بس مل گئی. پھر اس نے مجھے بتایا، کہتی ہے کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے آپ کے جانے کے بعد، کوئی 1 سال کے بعد تک، کہ اب طلاق تک نوبت آ گئی تھی. کہتی ہے میرے ہسبینڈ کو مطلب کہتی ہیں کہ میری شکل سے نفرت ہو گئی تھی، بچوں کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی، کوئی کام کرنے کو وہ کہتے تھے اب میں کچھ بھی نہیں کروں گا. اور کہتی ہے ہماری فاقوں تک نوبت آ گئی تھی، بس یہ ویلفیئر پہ ہم لوگ جانے والے تھے. اتنے میں کہتی ہے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں مسجد گئی، جمعے کا دن تھا، اور کہتی ہے میرا دل اتنا بھاری تھا کیونکہ میں شوہر کے ساتھ لڑائی بھی تھی اور بہت گھر میں بہت برا
جو تھا نا ماحول تھا. تو جب کہتی ہے میں گئی ہوں وہاں پہ تو میں بیٹھی اور مجھے رونا آ گیا, میں اتنا روئی. تو ساتھ میری ایک آنٹی بیٹھی ہوئی تھی, تو مجھے کہتی ہے بیٹا اگر آپ برا نہ مناؤ تو مجھے بتاؤ مطلب کیا بات ہے, میں آپ کے لیے دعا کروں گی. تو کہتی ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, حالانکہ میری فرینڈ اس طرح کی نہیں کہ لوگوں کو بتاتی پھر اپنے مسئلے, لیکن کہتی ہے کہ ان کی اتنی ایسی شکل تھی, اتنی معصوم اور اتنی اچھی سی. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے کہ مطلب شوہر جو ہے ان کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے اور وہ بہت زیادہ چڑچڑے ہو گئے ہیں, اور گھر میں بہت بیماریاں ہیں, ہر وقت ایسے پر سکون گھر رہا ہی نہیں ہے, بہت ہی گھر میں بے برکتی ہے کہ بالکل مطلب اب وہاں سے ہم آٹا لے کر آتے ہیں, کہتی ہے آٹے کی پوری بوری آتی ہے, کہتی ہے کہ 3 دن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کھا رہی ہے ہمارے گھر میں, جو بھی سامان آ رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے. تو ان کی کہتی ہے انہوں نے سنا, انہوں نے کہا میں تمہیں 3 وہ بتاتی ہوں ریمیڈیز, یا آپ سمجھ لیں ایک قسم کا وظیفہ ہے. کہتی ہے کہ یہ 3 جو ہے نا آپ نے یہ کر کے دیکھو بیٹا, اور اللہ جو ہے نا آپ کے لیے بہتری کرے گا. کہتی ہے انہوں نے مجھے کہا, تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ گھر کے جو ہے نا دروازے پہ, اس پہ آپ نے وہ لکھ کے لگانا ہے السلام علیکم, اور اس کے بعد کل شریف جو ہے نا, کل هو اللہ احد, وہ آپ نے لکھ کے اور اوپر جو ہے لگا دینا ہے, مطلب جیسے آپ اندر آتے ہیں. تو جس کی نظر پڑے گی وہ سلام بھی کرے گا اور کل بھی پڑھے گا. ضروری بات ہے آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں, ورنہ بھول جاتے ہیں. کہتی ہے میں نے, سیکنڈ چیز انہوں نے بتائی کہ آپ نے بالکل جو ہے نا, آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے بالکل یہ نہیں کہنا کہ یار میری تو قسمت ہی خراب ہے, یار میرے ساتھ تو اس طرح ہو رہا ہے, یا اور لوگوں کے تو مزے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ہم خوار ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کیوں ہوا. نہیں, آپ نے صرف اور صرف شکر کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی نقصان کی بھی خبر ملتی ہے نا, تو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں, دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, بچے دیے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ہی سب کرنے والا ہے, تو ہی اچھے کو برا اور برے کو اچھا کر سکتا ہے. تو یا اللہ میری مدد فرما, اور میرے لیے پہلے بھی بہت شکر ہے, اب بھی شکر کرتی ہوں, اور میرے لیے بہتری کے وہ کر, میرے لیے بہتری کے اسباب کر. فرسٹ شکر کرنا ہے ہر حالت میں. سیکنڈلی انہوں نے کہا, پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ سلام لگا دیں, سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ شکر کرنا ہے. تھرڈ چیز انہوں نے یہ بتائی کہ آپ نے دعا کرنی ہے اپنے دشمنوں کے لیے. جو بھی کوئی دشمن ہے آپ کا, آپ کے کسی کے ساتھ, کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو, یا آپ کے دل میں کسی کے لیے کدورت ہو, آپ نے اس کے لیے چن کے دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ اس کو خوش نصیب کر دے, یا اللہ اس کے لیے بہتری فرما, اس کو صحت عطا فرما, اس کے بال بچے خوش رہیں. یہ کہتی ہے جب اس نے مجھے یہ کہا نا, کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ یار میں اپنے دشمنوں کے لیے, یا کسی نے اگر میرے ساتھ برا کیا, میں اس کے لیے اچھائی کی دعا کیسے کروں. لیکن انہوں نے کہا یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور ایک چیز اور انہوں نے بتائی, مطلب یہ 4 ہو جائیں گی چیزیں, لیکن ایک چیز انہوں نے اور بتائی, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنا ہے. کسی کی بھی, آپ سب سے پہلے آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں جہاں پہ غیبت ہو رہی ہے, وہاں سے آپ نے اٹھ جانا ہے. سیکنڈلی اگر آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے نا کوئی چیز, تو آپ نے اس کو چھپانے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے اس پہ پردہ ڈالنا ہے, اس کو آپ نے کسی کے عیب کو آپ نے بچانا ہے. تو یہ چیزیں آپ کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ اپنی نماز وغیرہ تو کام کریں گے ہی کریں گے. تو یہ چیز آپ کر کے دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا انشاءاللہ. کہتی ہے میں آئی, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آنٹی نے بتا دی ہیں, باتیں تو بہت اچھی ہیں, لیکن کیا ہونا ہے ایسے, لیکن کر کے دیکھتی ہوں. کہتی ہے سب سے پہلے میں نے کلمہ لگایا اور وہ سلام اور وہ دروازے پہ. اس کے بعد کہتی ہے میں نے یہی کرنا شروع کر دیا. کہتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے میں ہر کسی کے لیے دعا کرتی تھی, ٹھیک ہے, چن کے. کسی نے دل دکھایا ہے اس کے لیے دعا, کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا کیا اس کے لیے دعا, نہیں تو کہتی ہے چلتے پھرتے کوئی سڑک پہ نظر آ جائے اس کے لیے دعا, کوئی آپ کا نیبر ہے جو گزر رہا ہے ہیلو کیا اس کے لیے دعا, ہر کسی کے لیے کہتی ہے میں دعا کرنے لگی. اور چوتھی چیز یہ کہ آپ نے غیبت بالکل بھی نہیں کرنی, لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے. کہتی ہے اسی طرح 3-4 مہینے گزر گئے. کہتی ہے مجھے 100% تھا کہ کیا مطلب یہ تو ایک اچھائی کی باتیں صحیح ہے,
لیکن کہتی ہے کہ 4 مہینوں کے بعد جس کمپنی نے میرے ہسبینڈ کو اتنے سالوں پہلے کانٹیکٹ کیا تھا، کہتی ہے انہوں نے ان کو دوبارہ سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ابھی آر یو ان فار اے جاب. کہتی ہے وہ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے ان کو بلایا، وہی پیکیج، وہی سب کچھ، اس کے علاوہ گھر کا الاؤنس، بچوں کا سب کچھ. کہتی ہے انہوں نے ہمارا سارا انہوں نے بحال کیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور یہ کمپنی بند ہونے والی تھی، لیکن اب یہ واپس بزنس میں آ گئے ہیں اور زیادہ مطلب مضبوطی سے آئے ہیں. کہتی ہے میرے شوہر کی جاب بحال ہو گئی، آہستہ آہستہ ان کے حالات ٹھیک ہونے لگے. دونوں میاں بیوی جب حالات ٹھیک ہونے لگے تو دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے آپس میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ دن اور آج کا دن ان کے حالات بالکل ٹھیک ہیں. تو آپ کو اگر آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی. تو انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو اینڈ بائے.